السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن، میرا نام شیخ محمد علی ہے اور میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں آج تیسرا ایپیسوڈ لے کے تذکرۃ الاولیاء کا۔ یہ کتاب جو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور اس میں جیسے کہ پہلے 2 ایپیسوڈز میں ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی 96 اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے۔ تو آج اس کا 3rd سیشن ہے اور اس میں ہم حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت اویس کرنی یمن میں پیدا ہوئے 594 AD میں، یعنی آفٹر ڈیتھ، اور ہی ڈائیڈ ان 657 AD ان صفین، لہٰذا انہوں نے 63 سال کی عمر پائی۔ آپ کا تعارف: اب جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں، اس کی تعریف دوسرا کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روح مبارک کر کے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ توصیف: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کی مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے۔ اس شخص کی جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ و مضر وہ قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چشم باطن سے زیارت ہوئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہ ہیں: اول غلبہ حال، دویم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی، اور اویس شتر بانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا ہم اس سے شرف و نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر و علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں، اور ہتھیلی کی بائیں پہلو پہ ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حق دار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ مقام تابعی اور اشتیاق صحابہ رضی اللہ عنہ: دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل ایمان سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں ہوں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے، روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دست بوسی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم کا لباس ہرگز نہ پہنوں گا۔ محبت کا عالم دیکھیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے، چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی ہے۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی علیہ السلام سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ مقام ولایت خلافت سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے وہ اٹھا لے۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا، اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دندان مبارک کا توڑنا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح جب ایک ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہو سکتا ہے۔ گو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مومن کے لیے ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ میں نماز میں التحیات کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مرد و عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ وصیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔
پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ اس میں کیا خوبصورت میسج ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو روپوش رہنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کامن مین ان کو دیکھ سکے، اور تاکہ وہ چپ کر کے عبادت کرتے رہیں اور محو رہیں ان سب عبادت میں۔ استغنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً جو آپ کا جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ حضرات کو یہاں تک پہنچنے میں تکلیف ہوئی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت جاگزی ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچ گئے۔ آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا سیشن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب کے بارے میں ہوگا، تو پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھ منافق کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔